آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج تو پریس کانفرنسز کا دن تھا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں ایک طرف سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کر ڈالی، وہیں دوسری طرف اسلام آباد میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان کی یہ پریس کانفرنس ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کی پہلی پریس کانفرنس تھی. دونوں پریس کانفرنسز بہت ہی بنداز تھیں. یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے کڑے سوالات کیے گئے. صحافیوں نے بہت کڑے سوال کیے اور جواب بھی ڈنکے کی چوٹ پر کھل کے دیے گئے. تو کیوں نہ پہلے بات کر لیں ہم پرائم منسٹر شہباز شریف کی پریس کانفرنس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چند بڑے اہم سوال ایسے کیے گئے کہ جو ہمیں پتہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اگلی کچھ دن سیاست ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جائے گی. تو ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ کہ ایک صحافی نے وزیر اعظم سے ایک سوال کر ڈالا پاکستان اور بھارت کے بیچ تعلقات کہ بھئی دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ. تو اس پہ وزیر اعظم نے کافی تفصیلی بات کی. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہو، یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک جملے میں کہہ کے ٹال دیا جائے یا جواب ہی نہ دیں یا اگنور کر دیں. انہوں نے کچھ دیر اس موضوع پر بات کی ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر. اور اس میں اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم پی ایم مودی کے لیے ایک میسج بھی دیا، ایک پیغام بھی انہوں نے دیا. بات اسی طریقے سے کی. وہ کیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھے دیتے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اسی سوال سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر سیاسی جو سوال ہے اس کو آگے چل کر کرتے ہیں. اچھا، ان سے ایک صحافی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ بڑی محنت کر رہے ہیں ملک کے لیے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں بہتر کرنے کے لیے ہر چیز، تو ہمارے ہمسائے بھی ہیں. انہوں نے یاد دلایا کہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، تو پاکستان اور بھارت کے بیچ کے جو تعلقات ہیں اس کو آپ نے بہتر بنانے کے لیے، صحیح بنانے کے لیے کچھ کیا ہے یا آپ کا کیا پلان ہے؟ اور ٹریڈ کیا آپ شروع کریں گے؟ دونوں ملکوں کے بیچ تجارت آپ شروع کریں گے؟ کیونکہ تجارت شروع کریں گے تو ہماری معیشت بحال ہوگی. یہ انہوں نے سوال کیا. اچھا، اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بحال کرانے کے لیے پوری طرح سہمت ہوں اور میرے قائد بھی سہمت ہیں. پھر انہوں نے کہا لیکن، اب آپ جانتے ہیں کہ لیکن نہ آئے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بیچ بات کرتے ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہے. لیکن یا کشمیر کا ذکر نہیں آئے گا تو اگر ایسا ہوتا تو تعلقات بہتر ہی ہوتے. یہ لیکن ہی تو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے اس کے بیچ. اس کے ساتھ انہوں نے جو ہم نے کہا کہ ایک پیغام، ایک بات ایسی کی کہ اس کو ہم ایک میسج بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو بچائیں اور پاکستان میں بھی ہمیں اپنے مستقبل کو بچانا ہے. ہم اپنے مستقبل کو بچائیں اور غربت کو ختم کریں اور یہ ہتھیار خریدنا کم کریں اور ملک میں تعلیم اور علاج عام کریں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں کو اپنی نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ تمام سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے، جس میں علاج ہے، تعلیم ہے اور امن ہے. یہ سب انہوں نے باتیں کی، کیونکہ یہ کہا کہ ہتھیار خریدنا بند کریں. ایسا کرتی ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ جو میرے ذہن میں اس سے سوال اٹھے ہیں میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں اور ان کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو کیوں نہ پہلے آپ کو میں ان کی تھوڑی سی یہ ٹاک سنوا دوں. میاں صاحب، آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں ملک کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا پاک بھارت جو ہے یہ ہم ہمسائے بھی ہیں، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے کہ ہماری آپس میں تجارت ہو جس سے ہماری معیشت مضبوط ہو؟ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے پنجاب میں اس وقت، لوگ بجلی کی قیمتوں سے بہت تنگ ہیں. پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بحال کرانے کے لیے پوری طرح میں سہمت ہوں، میرے قائد بھی سہمت ہیں. لیکن جب تک کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جس کے اوپر کشمیریوں نے اپنا ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں حل کرنے کے لیے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. لیکن یہ مودی صاحب کو چاہیے کہ یہ بچائیں اپنے نوجوان نسل کو، مستقبل کو، اور پاکستان میں بھی ہم اپنے مستقبل کو بچائیں، غربت کو ختم کریں اور یہ ہتھیار خریدنا کم کریں اور ملک کے لیے تعلیم اور علاج کو عام کریں. یہ تبھی ہوگا کہ جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائیں. دیکھیں، اب انہوں نے یہ بات کی کہ دونوں ملکوں کو اپنی نوجوان نسل کو، یعنی اپنے لوگوں کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے، جس میں تعلیم ہے، ایجوکیشن کی بات کی انہوں نے علاج کی بات کی، یعنی جو میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچنی چاہیے. جو بھی ہم جانتے ہیں نا ہمارے ملک میں ہاسپٹل کا کیا حال ہے، سب ساری چیزیں. پھر انہوں نے پیس کی بات کی، امن کی بات کی کہ ہتھیار خریدنا کم کریں.
اب یہ سارے پرابلمس پاکستان کے بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ یہ باتیں ان کو کہنی چاہیے. یعنی وہ تو 5th لارجسٹ اکانومی بن گئے ہیں, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئے ہیں. اچھا, جو علاج کی بات ہے تو ہمارے یہاں سے علاج کروانے کے لیے ان کے ملک میں جاتے ہیں لوگ, تو وہ کیا ٹھیک کریں؟ وہ تو اپنے ملک میں ٹھیک کر ہی چکے, وہ اپنے ملک میں ٹھیک کر رہے ہیں اور کافی کر چکے ہیں, تبھی وہ 5ویں بڑی اکانومی بن گئے ہیں. اور ان کے وہاں پر میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں, تبھی یہاں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے. وہاں سے تو یہاں پر نہیں آتے, تو وہ تو یہ دے چکے. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے لیے ہم یہ بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس کے لیے ان کو کرتے ہیں, ٹھیک, یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں ملکوں کو اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے. لگتا ہے یہاں پہ نا رپورٹس نہیں پہنچتی دنیا کی. اب جیسے UNDP کی, یونائٹڈ نیشنز اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ایک پاورٹی پر ایک رپورٹ آئی ہے, پوری دنیا میں جو بھی انڈیکس ہے وہ بتایا گیا. اس میں کیا بتایا گیا کہ بھارت نے 41 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ رپورٹس پہنچتی نہیں ہے, ورنہ ہم یہ والی باتیں یہ نہ کریں, یا اس کو کسی اور طریقے سے کریں, کیونکہ انہوں نے تو یہ تمام کام کر لیے ہیں اور بہت تیزی سے کر رہے ہیں, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو ہم دیکھیں نا, سب سے بڑا کمپیریزن تو یہ کہ آپ 5ویں بڑی اکانومی کو ہم یہ بات کریں تو ہم تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ہم تو ڈیفالٹ ہونے کے قریب. تو وہ آگے سے کہیں کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں. اچھا, ایجوکیشن کی جو بات کی, بھائی یہی تو بات ہوتی ہے کہ کیا کمال کی ایجوکیشن وہ دے رہے ہیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ اسپیس مشن ان کا, اور پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کے انڈر. یعنی ہمارا جو یہ ہے IMF کا پلان, یہ ان کی لیڈی دیکھ رہی ہیں. تو ہم کیا بات کریں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو تعلیم اور علاج معالجے کی سہولیات اور یہ سب دیں. اگر تو وزیر اعظم کا مقصد میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی یہ بات کرے تھے, ہمیں تو ہے ضرورت, بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں ملکوں کو جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے. بے شک جتنا مرضی ہوں وہ آگے نکل گئی ہوں, پھر بھی وہ یہ کام تو گنجائش تو رہتی ہے, کرتے رہیں گے. لیکن یہ تو باتیں ان کو ہمیں کہنی چاہیے. یعنی اگر ان کے وزیر اعظم PM مودی, جن کو انہوں نے کہا کہ مودی صاحب اگر یہ والی باتیں ہمارے لیے کہتے کہ بھائی پاکستان کو, آپ کے ملک کو یہ چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں, لیکن مجھے پھر بھی اس میں پازیٹیو میسج لگا ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پورے طریقے سے سہمت ہوں. یہ بڑی کمال کی بات ہے, بہت زبردست انہوں نے بات کی کہ وہ سہمت ہے اور ان کے قائد بھی سہمت ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اب بڑھتے ہیں سیاسی سوالوں کی طرف. ان سے ایک سیاسی سوال یہ کیا گیا کہ ایسی افواہیں ہیں, ایسی خبریں ہیں, یہ بات کی جا رہی ہے کہ مارشل لا آ سکتا ہے, کیونکہ اگر جو پولیٹیشنز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طرح کا ٹرموائل ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکلے اور بیک ڈور رابطے جو کہا جا رہا ہے ہو رہے ہیں, اس میں کامیابی نہیں ہوئی, یا جو بھی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب کو آر پار لگا دے. تو اس میں پھر سوال جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا ایسی سچویشن میں عمران خان بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, آپ کی گاڑی میں بیٹھیں گے پھر, یعنی پیپلز پارٹی PMLN جو اس وقت PDM ہے, تو عمران خان بھی پھر PDM کا حصہ بن جائیں گے اگر کوئی مارشل لا آ گیا, اگر کچھ ایسی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی کہ گیم پلٹ دی گئی, تختہ الٹا دیا گیا ہر چیز کا, تو کیا ایسا ہوگا؟ تو اس پہ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اور جمہوریت بڑی مضبوط ہے اور جمہوریت اسٹرانگ رہے گی. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, یعنی کوئی سچویشن نہیں ہے, کوئی افواہیں سب غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, چلے دیکھے لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جب صحافی جو پریس کانفرنس میں موجود ہیں وہ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایسی ساری چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں, اس کی بہت ساری ریزنس بھی ہو سکتی ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, تو ہم اس پہ بات کریں. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ گھڑیاں چوری کرنے پر, مطلب یہ تو بڑی چھوٹی چوریاں ہیں, اس کے اوپر عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ان کی, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گھڑیاں ہیں وہ کوئی ہزاروں میں نہیں ہیں یا لاکھوں میں, وہ کروڑوں کی گھڑیاں ہیں. وہ ہے نا کوئی 10-15 کروڑ کا ٹوٹل وہ جو بن رہا ہے, ان کا کروڑوں کی گھڑیاں ہیں. اور پھر ان کا کرکس یہ تھا اس جواب کا کہ چوری لکھ دی ہوئے کہ ککھ دی ہوئے چوری ہوتی ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا, چوری لکھ کی ہو یا ککھ کی چوری ہوتی ہے, یہ ان کا کہنا تھا. اچھا, پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اور عمران خان غلط ہیں, تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, وہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہے؟ یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ وہ اتنے پاپولر ہیں اور لوگ کیسے پھر ان کے نیریٹو کے ساتھ ہیں.
تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو جواب دیا بڑا ٹھوک بجا کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہٹلر کا بیانیہ بھی اتنا ہی مضبوط تھا، ہٹلر کا نیریٹو بھی اتنا ہی اسٹرانگ تھا، اس کے ساتھ بھی یوتھ تھی، لیکن اس نے کیا کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو وہ جو ہٹلر کا بیانیہ تھا وہ بھی اتنا ہی اسٹرانگ تھا جتنا عمران خان کا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے اپنے ملک کے. ایک تو یہ کہ جو یوتھ کو جس طریقے سے انگیج کیا عمران خان نے، اسی طریقے سے اس نے بھی کیا تھا. اور جو کرپشن ہے وہ یہاں پر بھی ان کا سب سے بڑا موٹو ہے، تو وہ ان کا بھی تھا، اس کا ہٹلر کا بھی وہی تھا، کرپشن کے اوپر بھی اس نے اپنی تمام مہم ساری چلائی تھی. تو وہ فاشزم کے جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ بات ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں جو کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ دبئی میں جس دکان سے عمران خان کے لیے تحفہ بنوایا گیا، یہ اسی دکان پر گھڑی بیچنے پہنچ گئے. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کون ہے جو تحفے بیچ کر پیسے جیب میں ڈال کر نکل گیا. اچھا، اب ویسے یہ باتیں پہلے بھی آئی تھی کہ جس دکان سے بنوایا تھا وہیں پر چلے گئے، یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس دکان پر نہیں بھی گئے تو وہ وہاں کی جس دکان پر بھی تحفہ وہ لے کر جائیں گے، اس کے پر ان کے جو گفٹس اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے پر خاص طرح کی اسٹیمپس ہوتی ہیں ان کی، وہ کوئی بھی نہیں خریدے گا ان سے پوچھے بنا. تو اسی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے. اور بلکہ اس کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسی میمز بھی بنی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں جس میں MBS جو ہے وہ اپنے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے جناب کنگ کو، کہ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں ہمارا تحفہ یہ کیا تھا، کیا ہوا. اچھا، اب پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا، ان سے ایک سوال کیا گیا، ایک آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں. ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھڑیاں چوری پہ اور یہ پہ، اس پہ جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی آپ لوگوں نے کروایا ہے، یا یہ کہ ڈسکوالیفائی کروانے والا کوئی اور ہے، ان کو جان بوجھ کے کروایا گیا. تو اس کے اوپر وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اچھا، کیا نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا، جو ان کو پاناما کہہ کے اقامہ پہ نکالا گیا تھا، کیا وہ عمران خان نے فیصلہ لکھوایا تھا؟ تو اگر وہ عمران خان نے فیصلہ لکھوایا تھا تو پھر یہ والا فیصلہ بھی کوئی اور لکھوا سکتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ والا فیصلہ آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ عمران خان نے نہیں لکھوایا تھا. تو اگر پاناما پہ کا کہہ کے اقامہ پہ نہیں نکالا گیا اور وہ فیصلہ عمران خان نے نہیں لکھوایا، تو پھر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن جو گھڑیوں پر ہوئی ہے، گھڑیاں بیچنے پر اور تحائف چوری کرنے اور بیچنے پر، یہ نواز شریف یا شہباز شریف کیسے لکھوا سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ان کا سوال ان کے منہ پہ الٹا دیا. تو اسی بنا پر میں نے کہا، یہ جو میں نے آپ کو کہا آئندہ آنے والے چند دنوں کی سیاست، وہ اس سوال کی بنا پر کہا جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بساط لپیٹی جانے والی ہے اور پھر ایک ہی ویگن ہوگی اور اس ویگن پر PMLN، پیپلز پارٹی، ساری کی ساری PDM، مولانا فضل الرحمان اور عمران خان بھی سوار ہوں گے اور سب اکٹھے ہو کے ایک ہی طرف جا رہے ہوں گے. یہ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہو.